نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیرت پر، اور اس کا تجربہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمارے شیخ نے بھی، ہم نے بھی تجربہ کیا۔ ایسی وبائیں اور اجتماعی مشکلات میں اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ فرماتے ہیں کہ زریرہ یعنی ایک قسم کا مرکب آتا رہتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے حجۃ الوداع میں آپ کے احرام باندھنے کے بعد کے وقت یعنی قبل احرام اور کھولنے کے وقت یعنی بعد میں آپ کو ہاتھ سے زریرہ کی خوشبو لگائی۔ روایت کہ اس کو بخاری مسلم نے۔ رطب یعنی خرما پختہ تازہ کھجور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ککڑی خرما پختہ تازہ کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ روایت کہ اس کو بخاری مسلم نے، اور آپ نماز کے قبل خرمائے تر تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر خرمائے تر نہ ہوتے تو خرمائے خشک سے یعنی خشک چھواروں سے، یہ بھی نہ ہوتے تو پانی سے۔ روایت کہ اس کو ابو داؤد نے۔ ریحان یعنی خوشبودار پھول، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے ریحان پیش کیا جائے اس کو رد نہ کرے، کیونکہ اس میں بار احسان بھی ہلکا ہی ہے اور خوشبو پاکیزہ ہے، یعنی دوسرے کا ضرر نہیں اپنا نفع ہے۔ روایت کے مسلم نے، اور اسی حکم میں ہر خوشبو ہے۔ زیت یعنی روغن زیتون، اس کا بیان دوہن میں آ چکا ہے۔ زنجبیل یعنی سونٹ، بادشاہ روم نے ایک گھڑا زنجبیل سے بھرا ہوا آپ کے پاس ہدیتاً بھیجا تھا، آپ نے ایک ایک ٹکڑا سب کو کھانے کو دیا۔ روایت کے اس کو ابو نعیم نے کتاب طب نبوی میں۔ سنا مشہور ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو سنا کا مسحل لینے کو فرمایا، شاید فرمایا اگر کوئی چیز موت سے شفا دینے والے ہوتی تو سنا ہوتی۔ روایت کو ترمذی ابن ماجہ نے۔ اس کی دوا بھی سنا کے نام سے سعودیہ میں ملتی ہے، سنائی نام۔ سنوت اس کے معنی میں اختلاف ہے، بعض اطباء نے خاص تفسیر کو ترجیح دی ہے، یعنی شہد جو گھی کے ضرب میں رکھا گیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنا اور سنوت کو برتا کرو، ان دونوں میں بجز موت کے تمام شفا ہے۔ روایت کسی ماجہ نے۔ ان بعض اطباء نے وجہ ترجیح میں کہا کہ شہد اور گھی سے سنا کی اصلاح اور اسہال کی عادت ہوتی ہے۔ سفرجل یعنی سیب اور بہی ایک گول سا پھل ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں بھی کئی جگہ پر لگتا ہے۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک سیب دے کر فرمایا یہ قلب کو تقویت دیتا ہے اور طبیعت کو خوش کرتا ہے، سینہ کے کرب کو دور کرتا ہے۔ روایت کو نسائی مراد فرماتے تھے سیب کھاؤ سیب بگاؤ۔ سمن یعنی گھی، خبز کے بیان میں آپ کا گھی کے تمنا فرمانا گزرا ہے۔ سمک یعنی مچھلی، آپ نے عنبر ماہی کا گوشت صحابہ کے پاس سے لے کر نوش فرمایا۔ زاد المعاد میں سریت الخبط کے قصہ میں صحیح میں نقل کیا ہے۔ سلق یعنی چقندر، آپ نے حضرت علی کو وہ نقاہت کی حالت میں تھے، جو اور چقندر سے مرکب کھانے کو موافق مزاج فرمایا۔ روایت کو ترمذی ابو داؤد نے۔ شونیز یعنی کلونجی، اس کا ذکر حبۃ السودا میں گزر چکا ہے۔ شعیر یعنی جو، آپ کا معمول تھا کہ گھر والوں کو بخار میں آش جو بنوا کر پلاتے تھے، یعنی جو کا پانی۔ فرمایا کرتے یہ حزین کے قلب کو قوت دیتا ہے اور مریض کے قلب سے کرب کو دور کرتا ہے۔ روایت کسی ماجہ نے۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے اکثر غذا ہی غلہ تھا۔ شیوا یعنی بھونا ہوا گوشت، آگ کا تناول فرمانا چند حدیثوں میں ترمذی مذکور ہے۔ شحم یعنی چربی، ایک یہودی نے آپ کی دعوت کی اور جو کی روٹی اور چربی جس میں کچھ تغیر آ گیا تھے پیش کی۔ صبر یعنی ایلوا، اس کا ذکر بیان حرب میں گزر چکا ہے۔ طیب یعنی خوشبو، اپنے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دنیا کی چیزوں میں سے منکوحہ بیبیاں اور خوشبو پسند ہے۔ اصل یعنی شہد، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی۔ روایت کس نے ماجہ نے۔ عجبہ مدینہ منورہ کھجوروں میں سے خاص قسم میں ارشاد فرمایا عجبہ جنت سے ہے اور وہ زہر سے شفا ہے۔ روایت کو نسائی ابن ماجہ نے۔ عود ہندی، اس کی 2 قسمیں قسط کہلاتی ہے۔ فرمایا کہ دوا کی جو سب سے بہتر پچنے لگوانا ہے اور قسط بحری۔ روایت کے اس کو بخاری مسلم نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس عود ہندی کو استعمال نہ کرو، اس میں 7 شفائیں ہیں اور دوسری خوشبو بھی برتی جاتی ہے۔
آپ اس کو سلگا کر خوشبو لیتے تھے، روایت کے اس کو مسلم ہے۔ قصا یعنی ککڑی، آپ نے ککڑی کو خرمائے تازہ کھجور سے تناول فرمایا، روایت کے اس کو ترمذی نے۔ کمات جس کو بعض ککر متا اور بعض سانپ کی چھتری کہتے ہیں، اور آج تو اس کا بڑا مشہور نام ہے جو اس میں بھی ڈلتی ہے ہر جگہ پر، اپنے پیزا وغیرہ اس میں سب میں استعمال کرتے ہیں اس کو، وہ جو کھمبی جو ہوتی تھی، یہ کھمبی ہے۔ آنے فرمایا کمات مشابہ من کے ہے، جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور کثیر منفعت ہے، ایسی یہی ہے، اس کا عرق آنکھ کی شفا کے لیے ہے، روایت کو بخاری مسلم نے۔ کباس یہ پیلو کا پھل، ایک بار صحابہ جنگل میں اس کو چن رہے تھے، آپ نے فرمایا سیال و عمدہ ہوتا ہے، روایت کو بخاری مسلم نے۔ لحم یعنی گوشت، آپ نے فرمایا اہل دنیا اور اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار گوشت ہے، روایت کے اس کو ابن ماجہ نے۔ آپ 10 کا گوشت پسند فرماتے تھے، روایت کو بخاری مسلم نے۔ آپ نے فرمایا پشت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، روایت کو ابن ماجہ نے۔ آپ نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے، روایت کے اس کو بخاری مسلم نے۔ اور گور خر کا گوشت کھانے کی صحابوں کو اجازت دی تھی، روایت کو اس کو بھی بخاری مسلم، بجو جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے سکھلایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے، سنن میں روایت کیا ہے۔ مرغ کا گوشت بھی آپ نے کھایا، روایت کے اس کو بخاری مسلم نے۔ سنن میں سرخاب کا گوشت کھانا آپ کا مروی ہے، صحابہ نے آپ کے ہمراہ میں ٹڈی بھی کھائی ہے، روایت کے بخاری مسلم نے۔ لبن یعنی دودھ، آپ نے دودھ کی مدح بھی فرمائی کہ بجز دودھ کے اور کوئی چیز مجھ کو ایسی معلوم نہیں جو کھانے پینے دونوں سے کافی ہو جائے، روایت کیا یہ سنن میں، اور خود بھی نوش فرمایا، پھر پانی منگا کر کلی کی، روایت کے اس کو بخاری مسلم نے۔ ماء یعنی پانی، بعض خاص پانیوں کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ سیحان و جیحان اور نیل فرات، سیحان جہان یہ روس کی طرف یہ نہریں ہیں، اور نیل الفرات یہ عرب میں نہریں ہیں۔ انہار جنت سے فرمایا، روایت کے بخاری مسلم، بعض محققین کی توجیہ کی ہے کہ پانی کے جید ہونے کے تمام طرق ان میں جمع ہیں، انہیں تشبہاً انہار جنت تشبیہ دی، اور زمزم کی ارشاد فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جائے اسی کے لیے ہے، روایت کے ماجہ اور یہ حدیث حسن ہے۔ مسک یعنی مشک، آپ نے فرمایا سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک ہے، روایت کے اس کو مسلم ہے۔ اور آپ نے احرام کے قبل احرام کے بعد اس کا استعمال بھی فرمایا، روایت کے اس کو بخاری نے۔ ملح یعنی نمک، آپ نے فرمایا تمہاری نان خورش میں سردار نمک ہے، روایت کے اس نے ماجہ نے۔ نورا یعنی چونا، آپ جب بال صاف کرنے سے اس کا استعمال فرماتے، اول پوشیدہ بدن کو لگاتے، روایت کی ماجہ نے، یعنی کبھی اس سے بال بھی دور کر دیے ہوں گے۔ نبق یعنی بیر، ہم نے فرمایا آدم السلام جب زمین پر اترے سب سے اول بیر کھایا تھا، روایت کے ابو نعیم نے اپنی کتاب طب نبی میں۔ ورس یعنی خاص قسم کا زرد گھاس جس سے کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں، آپ نے ذات الجنت میں ورس اور روغن زیتون کی تعریف فرمائی، روایت کے اس کو ترمذی نے۔ یقطین یعنی کدو، آپ کا برتن میں سے تلاش کر کر کے کھانا، بخاری مسلم میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب ہنڈیا پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو کہ قلب حزین کو قوت دیتا ہے۔ آپ کی حید کھانا کھانے وقت 2 تھیں، ایک اکڑوں دوسرے 2 زانوں، کہ بائیں قدم کا تلوا داہنے قدم کی پشت سے لگا ہوتا، آپ 3 انگلیوں سے کھاتے، فارغ ہونے کے بعد ان کو چاٹ لیتے، پانی شیریں اور سرد پیتے، پانی شیریں اور سرد پیتے۔ کہتے جی چین والے گرم پانی پیتے ہیں اور بڑی جناب وہ صحت مند رہتے ہیں، وہ ہے تو رسول اللہ بھائی وہ چین والوں کے ہم کیوں اتباع کریں، سب سے پہلے بیماری آئی ان میں، کہتے گرم پانی سے بیماری نہیں آتی، تو میں نے کہا پہلے آئی انہی میں ہے، بعد میں دوسروں پر عذاب آیا۔ حضرت رسول اللہ سرد پانی پسند فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے تحت یہ کہیں لکھا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی آدمی پیتا ہے تو شکر بھی دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، فرمایا۔ تو پانی شیر سرد پیتے، ابو الحیثم سے آپ نے باسی پانی طلب فرمایا تھا، رات کو گھڑے کا رکھا ہوا، اور آپ کے لیے بیر سقیہ سے شیریں پانی لایا جاتا تھا، پانی 3 سانس میں پیتے تھے اور بیٹھ کر پانی پیتے۔ آپ کو پانی پینے کا ایک پیالہ لکڑی کا تھا اور ایک پیالہ کانچ کا تھا۔ ملبوسات، آپ کا لباس چادر، لنگی، کرتا اور عمامہ ہوتا تھا، سفید کپڑے بہت پسند فرماتے، مخطط چادر کو بھی پسند رکھتے، مخطط میں سے دھاری دار، امامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے اور گاہے صرف ٹوپی یا صرف امامہ پر اکتفا کرتے، شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا، شملہ وہ جو اس میں ڈالتے ہیں پیچھے امامے میں،
قبا بھی پہنا ہے، اور آپ کی چادر کا طول 6 ہاتھ عرض 3 ہاتھ 1 بالشت، تہمت کا طول 4 ہاتھ 1 بالشت عرض 2 ہاتھ 1 بالشت آیا، اور چادر بوٹے دار سادہ دونوں طرف پہنی ہے، سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے۔ شام روم نے آخر نے ایک پوستین جس میں ریشم کی سنجاف لگی تھی بھیجا تھا، وہ بھی پہنا ہے۔ پیجامہ آپ نے خریدا ہے، بعض روایت میں پہننا بھی آیا، اور ایک کے پاس 2 چادریں سبز اور ایک خیز سیاہ اور ایک خیز سرخ دھاری دار اور ایک خیز بالوں کا کمبل تھا، کرتا سوت کا تھا جس کے دامن آستین دراز نہ تھیں۔ آپ نے کتان و سوپ بھی پہنا ہے، کتان یعنی یہ کاٹن، مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے فرماتے تھے، قیمتی کپڑے استعمال فرمایا ہے۔ اور تکیہ آپ کا چمڑے کا تھا جس کے اندر پوست خورما بھرا ہوا تھا، کبھی بستر پر یعنی یہ جو چھال اس کی کھجور کی، اور کبھی بستر پر سوتے، کبھی چمڑے پر، کبھی چٹائی پر، کبھی زمین پر، کبھی چارپائی پر، کبھی سیاہ کمبل پر۔ ایک بستر آپ کا چمڑے کا تھا جس کے اندر پوست خورما بھرا تھا، اور اوڑھنا بھی اوڑھتے تھے، اور نالین اور خفین بھی پہنا کرتے تھے۔ مرکوبات 7 گھوڑے تھے جن کے نام یہ ہیں: سکب، مرتجز، تیف، لزاز، ضرب، سبحہ، ورد۔ 5 خچر تھے۔ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنی سواری کا نام رکھتے تھے، یہ سنت ہے، آپ کے ہر سواری اور ہر جانور کا نام ہے، یہ نام ہے، اس لیے برکتاً دوستوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی سواریوں کو کوئی نام اس میں سے رکھ لیا کرو، اس میں لکھ کر لٹکا دیا کرو۔ یہ بھی ایک عجیب تحفظ ہے، میرے الحمدللہ ہمیشہ سے سالوں سال سے ہر گاڑی کا میرا نام رکھا ہوتا ہے، اس سنت پر عمل کرتا ہوں، شروع سے عادت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور 5 خچر تھے، ایک دلدل، یہ مقوقشہ میں جب یہ دلدل خچر کا نام ہے، اب اس کا نام دلدل رکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فضہ، فروا نے جو قبیلہ جزام سے بھیجا تھا۔ تیسرا ایک سفید خچر تھا جس کو حاکم ایلا نے پیش کیا تھا۔ چوتھا اور تھا جو حاکم دومنجل جندل نے بھیجا تھا۔ با نے 5ویں کا جو نجاشی شاہ افشا نے بھیجا تھا۔ دراز گوش گدے 3 تھے، ایک عزیر جو شاہ مصر نے بھیجا تھا، دوسرا اور تھا جو فروا مسکون بھیجا تھا، اور ایک تیسرا سعد بن عبادہ نے پیش کیا تھا۔ 2 یا 3 سانیاں تھیں، ایک قصوہ، دوسری عزبہ، تیسری جدعا، تینوں کے نام تھے۔ با نے دونوں کا نام ایک کہیں، اور 45 اونٹنیاں دودھ کی تھیں اور 100 بکریاں تھیں، اس سے زائد نہ ہونے دیتے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ایک بکری ذبح فرما دیتے۔ تنبیہ: اس فصل میں جو کچھ ذکر کیا بعض امور میں استمرار تھا، بعض خاص حالات اور خاص ازمنہ کے اعتبار سے ہیں، زیادہ تفصیل کتب حدیث میں ہے۔ روز میں یہ اشعار لکھے ہیں: قضا ولم یکو یوما ندرکن شبعان من الشعیر وکان فرش و خسرو۔ آپ نے اپنی پوری عمر پوری فرما دی، ایک روز بھی جو سے شکم سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی، آپ کا فرض بوریا تھا۔ ھذا وقد ملکت دنیا باجمعھا فرد الزہد عنا وہ مقتدر۔ حالت یہ تھی کہ تمام دنیا کے آپ مالک تھے، لیکن زہد نے آپ کو دنیا سے باز رکھا، باوجود کہ وہ آپ کی قدرت میں تھی۔ فالصوب یرقوہ والشاة یحلبها وما روی لأخی الاعدام یحتفر۔ سو کپڑے کو خود پیمن لگا لیتے، بکری کا خود دودھ دھو لیتے، کسی نادار کی تحقیر کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ والبیت ینکسہ والنال یخسفها وان دوی اصف الداعی ولا یذر۔ گھر میں خود جھاڑو دے لیتے، نال کو خود لگا لیتے۔ آپ کی دعوت کی جاتی تو آپ داعی کی آرزو پوری فرماتے، اعراض نہ فرماتے۔ کان البراق له والخیل یرکبها والابل ایضا کذا البغل والحمر۔ آپ کے لیے براق بھی تھا، گھوڑے بھی تھے جن پہ آپ سوار ہوتے تھے، اونٹ بھی تھے، اس طرح خچر اور دراز گوش بھی تھے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الوسر۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما توفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة۔ اللهم انی اسألک باسمائک یا مومن یا مہیمن یا قریب خلصنا من الوباء والطاعون۔ یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا ذا النعمت السابق، یا ذا الکرامت الظاہر، یا ذا الحجت البالغہ، خلصنا من الوباء والطاعون۔ یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا قائم لا یزول، یا عالم لا ینسى، یا باقی لا یفنا، خلصنا من الطاعون والوباء۔ یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا حی لا یموت، یا صمد لا یتم، یا غنی لا یفتقر، خلصنا من الطاعون والوباء۔ یا اللہ الامان، یا اللہ الامان، یا اللہ الامان،
یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من هو فی سلطان عظیم یا من هو فی ملکی قدیم یا من هو فی علمی محیط یا من هو عز لطیف یا من هو لطفه شریف یا من هو فی ملکی غنی خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من الیہ یہرب العاصون یا من الیہ یتوکل المتوکلون یا من الیہ یرغب الراغبون یا من الیہ یلتجی الملتجیون یا من الیہ یفضل المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اللہم انی اسألک ببقائک یا عالم یا قائم یا غفور یا بدیع البقاء یا واسع اللطف یا حافظ یا حفیظ یا مغیث یا صمد یا خالق یا نور قبل کل نور یا نور کل نور یا اللہ خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من فی قولی فصل یا من فی ملکی قدیم یا من فی حلمی لطیف یا من فی عطائی شریف یا من فی عمری حکیم یا من فی عذاب عدل خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اللہم انی اسألک باسمائک الحسنى یا اب الاولین یا آخر الاخرین یا ارحم الراحمین خلصنا من الوباء والطاعون یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اسألک ان تجیرنا من عذابک واغفر لنا ولآبائنا وامہاتنا ولازواجنا وذریاتنا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات نجنا من جميع القربات واصلنا من جميع الآفات وخلصنا من البلیات وادفع عنا الوباء والطاعون ونعوذ بك من الهم وهجوم الوباء ومن موت الفجاة ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ بك من جميع القضاياك وبلاياك يا حي يا قيوم يا رحيل يا يرحيل يا تمشيشا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.